بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 509 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 509 آف انگلش بول چال۔ ویورس آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورآل سینٹینس نمبر 3621 یعنی 3621۔ آپ کو اس معاملے کی وضاحت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ویورس جب بھی ٹرانسلیشن کرنی ہو 70% آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ فقرہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے۔ ایکٹیو وائس میں کام کرنے والا واضح ہوتا ہے، میں نے یہ کام کیا، اور پیسیو وائس میں کام کرنے والا ہڈن بھی ہو سکتا ہے، یہ کام کروا دیا جائے گا، یہ کام کروا دیا جائے گا، اسے وہاں بھیج دیا جائے گا۔ تو پہلا فقرہ میں نے یہ کام کیا اس میں واضح ہے، میں کرنے والا ہوں۔ دوسرے میں وہ کام ہو جائے گا، وہ کام کر دیا جائے گا، تو وہ پیسیو وائس، جس میں مطلب ہے کہ کام کے اوپر زیادہ زور ہے، کرنے والے کے اوپر اتنا ایمفسائز نہیں ہے۔ لیکن ایکٹیو وائس میں کام کرنے والے واضح ہے، میں نے یہ کام کیا، یہ کام کون سا کام کیا، جو بھی کیا، لیکن کرنے والا میں ہوں۔ آپ کو اس معاملے کی وضاحت کرنے کا موقع دیا جائے گا، یعنی موقع دینے والا کوئی اور ہے، کس کو موقع دیا جائے گا وہ واضح نہیں، لیکن موقع کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو یہ پیسیو وائس میں جو ہے وہ فقرہ ہے۔ اور پیسیو وائس کی سب سے بڑی پہچان کہ اس میں ورب کی تیسری فارم لگے گی۔ You will be given an opportunity to explain this matter۔ آپ کو اس معاملے کی وضاحت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ 100 فقرے آپ یاد کر لیں، پڑھ لیں، لیکن ان کو سمجھ کے ان کی کیٹیگریز، ان کی کہ جی کون سا ٹینس ہے، کون سا ایکٹیو ہے، پیسیو وائس ہے، کون سا ورب لگنا چاہیے، غلطی کون سی ہے، تو وہ ساری چیزیں ان 1000 فقروں سے بہت بہتر ہے جو 100 فقرے آپ کو سمجھ کے آپ نے بنا لیے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے بناتے جانا ہے۔ You will be given an opportunity to explain this matter۔ آپ کو اس معاملے کی وضاحت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ نیکسٹ جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ ان کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ The tension between them has intensified۔ The tension یعنی ان کے درمیان جو ایک جھگڑا ہے، کشیدگی ہے، لڑائی ہے، ایک ماحول ایسا ہے، کون سا ماحول، بٹوین دیم ان کے درمیان، ہیز انٹینسیفائڈ یعنی بڑھ چکا ہے، ہیز انٹینسیفائڈ بہت بڑھ گیا ہے، ان کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ دا ٹینشن بٹوین دیم ہیز انٹینسیفائڈ۔ دوسرا ویورس جب بھی ٹرانسلیشن کریں یہ چیز نہ دیکھیں کہ اس کی اردو کے مطابق انگلش لکھی ہوئی ہے، کیونکہ انگلش دوسری زبان ہے، اردو اور زبان ہے، صرف ان کا کنٹیکس، ان کی میننگ کو کنسیڈر کریں، بہت آسان ہے انگلش زبان سیکھنا اس حوالے سے۔ The tension between them has intensified۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اب ملزم جس نے جرم کیا ہوتا ہے یا جو ثابت ہونے والا ہوتا ہے، تو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کس نے بھیجا وہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو مین چیز ہے، ملزم کون ہے وہ بھی نہیں پتہ، لیکن اس کو کہاں بھیج دیا گیا، جیل بھیج دیا گیا۔ اس کو بھیجنے کے کام کو واضح یہاں پہ کیا کہ بھئی ملزم کو چھوڑ دیا گیا، ملزم کو بھیج دیا گیا، ملزم کو ادھر کر دیا گیا، ادھر کر دیا گیا، وہ چیز ایکشن جو ہے نا وہ اس کے اوپر واضح ہے۔ The accused was sent to jail on judicial remand۔ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ جتنا فقرے کو آسان ریلیکس ہوگے سمجھ کے پڑھیں گے، فقرہ آپ کو اتنی زیادہ اچھی
اس کے بعد بے شک اس کو آپ 1000 کی سپیڈ سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے جس طرح پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ کریں گے تو وہ پھر آ جائے گا. آپ ایسے بول سکیں گے the accused was sent to jail on judicial remand. The accused was sent to jail on judicial remand. ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4 اور اوورآل 3624 3624. میرا ایک دوست ہے جس کا بھائی بینک میں کام کرتا ہے. اب یہ فکرے میں 3-4 ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ میں کسی ایک ویڈیو میں بناؤں گا. میرا ایک دوست ہے، آئی ہیو اے فرینڈ، سمپل آئی ہیو اے فرینڈ، اتنا اگر سینٹینس ہے تو آئی ہیو اے فرینڈ. جس کا بھائی یعنی کسی دوست کا بھائی ہے، whose brother works in a bank، کسی بھی بینک میں کام کرتا ہے تو ان اے بینک، اگر اسپیشل بینک میں کام کرتا ہے تو دا بینک لگا لیں. آئی ہیو اے فرینڈ، میرا ایک دوست ہے، whose brother works in a bank، جس کا بھائی بینک میں کام کرتا ہے. ایک بینک میں یا بینک میں، بات ایک ہی ہے. آئی ہیو اے فرینڈ whose brother works in a bank، میرا ایک دوست ہے جس کا بھائی بینک میں کام کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 5 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. برائے مہربانی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. برائے مہربانی، پلیز لفظ بھی بول لیتے ہیں جہاں پہ التجا کرنی ہو، اور بھی فار سیک بھی ہے، لیکن فار گاڈ سیک، لیکن برائے مہربانی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. برائے مہربانی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جب بول لیں 3-4 دفعہ تو پھر اس کو جتنی مرضی سپیڈ سے بولیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. کیونکہ فقرہ جتنا آسانی سے بولے دوسرے کو، کیونکہ نیٹو وہ اپنی زبان ہے، ان کی سپیڈ سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. آپ نے اپنی سپیڈ کو اس طرح ہی انکریز کرنا ہے جس طرح آپ پنجابی، انگلش، اردو بول لیتے ہیں، سیم اسی طرح انگریز اپنی زبان بول لیتے ہیں. لیکن جب ان چیزوں کو ہم آہستہ 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 روٹین میں پریکٹس کرتے جائیں تو پھر آپ بھی اس طرح بول سکیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، لیکن سمپل طریقے سے.